کیا ہوتی ہے فوراً کی وہ ڈیٹا بیسز ہے. تو ڈیٹا بیسز میں ہمارے کیا کیا ہے, ہمارا جو لیکچر ہے وہ ریلیونٹ ٹو ڈیٹا بیسز ہے. تو ڈیٹا بیسز میں آج جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی ویو. ڈیٹا بیس میں اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا سیو ہے تو اس کو ویو کرنا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے, اس کو نکالنا ہے. تو ویو کرنے کے لیے آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ ریٹریو کرنا پڑتا ہے. ریٹریو کرنا مینس کہ آپ اس کو فیچ کرتے ہیں, اس کو آپ گیٹ کرتے ہیں, اس گیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب فیچ کرنے سے ریلیونٹ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس تھاؤزنڈس آف ریکارڈز ہیں. تھاؤزنڈز آف ریکارڈز کو اگر آپ نے دیکھنا ہے یا فیچ کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے, یا اس تھاؤزنڈ آف ریکارڈ میں سے آپ کو صرف جو ہے چند لوگ چاہیے, جیسے کہ ہمارے پاس رول نمبر 4, 5, 6 اور 7 ہے. انہی سے ریلیونٹ ہمیں صرف وہ لوگ چاہیے جن کا نام جو ہے وہ HA سے شروع ہو رہا ہے, حسن ہے, حسیب ہے, ہارون اور حلیم ہے. تو یہ ویو ہے. ویو میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے چیزیں ان کو ویو کر سکتے ہیں, اپنا جو ڈیٹا سیو ہے اس کو ویو کر سکتے ہیں. ویو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, آپ ویو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو فیچرز کر سکتے ہیں. جس کے اگر آپ اسٹوڈنٹس کا رول نمبر اور اسٹوڈنٹ نیم چاہ رہے ہیں وہ لے لیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ فادر نیم چاہ رہے ہیں وہ لے لیں, اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کا جو نیم ہے وہ چاہ رہے ہیں تو وہ لے لیں. تو آپ ہمیں یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی سرچ کرتے ہیں یا جب بھی کوئی ڈیٹا بیس سرچ کی جاتی ہے تو اکارڈنگ ٹو سم رولز کی جاتی ہے. وہ رولز جو ہیں وہ رولز تب ڈیولپ کیے جاتے ہیں جب وہ جو ہے ڈیٹا بیس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, جب اس کو بنایا جاتا ہے, جب اس کی جو ہے وہ کوڈنگ کی جاتی ہے اور جب اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. انہی رولز میں کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ جو ہے وہ یونیک رکھتے ہیں. یونیک اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈیٹا بیس ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹا بیس میں ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہیں کیز. کیز جو ہیں یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. بیسیکلی ایٹریبیوٹ جو ہے وہ کسی بھی اینٹی سے ریلیونٹ وہ والی ویلیوز ہوتی ہیں جن سے ہمیں اس اینٹی سے ریلیونٹ انفارمیشن ملتی ہے. جیسے اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ یہ ایک اینٹی ہے. اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایک اینٹی ہے. اگر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں ملے گی اسٹوڈنٹ کی پراپرٹی سے, ایٹریبیوٹ سے. تو اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ ہے رول نمبر ہے. اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے. اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نیم ہے. اس طرح اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ ایک فادر نیم ہے. اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ایڈریس ہے اسٹوڈنٹ کا. اسٹوڈنٹ کا ایک ایٹریبیوٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا فون نمبر ہے. اسٹوڈنٹ کا ای میل ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے پاس سیپریٹ جو ہیں وہ اینٹیز ہیں, مینس کہ وہ سیپریٹ ہمارے پاس جو ہیں وہ ایٹریبیوٹس ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ سیپریٹ ایٹریبیوٹ ہوگا. تو انہی ایٹریبیوٹس کے اکارڈنگ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ انہی ایٹریبیوٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہر ایٹریبیوٹ ایک کالم بنا دیتا ہے ٹیبل کا, اور ہر ٹیبل میں جو ہے وہ ہر کالم میں سیپریٹ ڈیٹا سیو ہوتا ہے. تو ٹیبل میں جو روز ہوتی ہیں, جو ٹپل ہوتی ہیں, جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے سے یونیک ہونا چاہیے, وہ کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتا. اس میں ہم کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, کچھ رولز لگا دیتے ہیں. تو ان رولز میں جو ہے رول نمبر اور اسٹوڈنٹ آئی ڈی یہ ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ کا رول نمبر 1 ہوگا, اسٹوڈنٹ آئی ڈی سیپریٹ ہوگی. تو اس میں سے اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا دیکھنا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ آپ کے پاس اسی طرح ایک آپ کے پاس اور ایک کسٹمر ہے تو اس کو آپ نے ویو کرنا ہے, تو کسٹمر آئی ڈی جو ہے, کسٹمر نیم ہے, کسٹمر فون ہے, تو کسٹمر آئی ڈی کے اکارڈنگ آپ جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر لیں گے آپ جس کسٹمر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, تو اسٹوڈنٹ کا صرف رول نمبر اور ڈیٹا نیم چاہیے. تو اسٹوڈنٹ کا رول نمبر اور ڈیٹا نیم نکالنے کے لیے آپ کے پاس رول نمبر ہونا چاہیے, اور صرف رول نمبر ہو تو اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ویو ہو جائے گی. مینس کہ آپ سرچ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں رول نمبر 4, تو رول نمبر 4 جو ہے وہ آپ سے ریلیونٹ جو ہے وہ ڈیٹا میں دے دے گا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جب ریزلٹ آتا ہے آن لائن, آپ اپنا ریزلٹ چیک کرتے ہیں, کسی بھی یونیورسٹی کا چیک کرتے ہو, کسی بھی کالج کا چیک کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یونیورسٹی یا کالج کا جو ریزلٹ ہے اسے چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس رول نمبر ہونا چاہیے. کچھ یونیورسٹیز NIC دے دیتی ہیں, کچھ جو ہیں وہ پاسورڈ اسائن کر دیتی ہیں. تو اس طرح یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو رول نمبر یا NIC, پاسورڈ کو اگر ہم اسکپ کر دیں, اسے ابھی ہم نہیں دیکھ رہے, رول نمبر یا NIC اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس یونیورسٹی سے اپنا جو ہے وہ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ رول نمبر جو ہے وہ یونیک ہے. تو یونیک جو ہے وہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے جو دوسرے ایٹریبیوٹ سے یونیک ہو, وہ ریپیٹ نہ ہو, وہ نل نہ ہو. تو یونیک ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ اس کی بیس پہ آپ جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹے کو سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ویو کر سکتے ہیں, گیٹ کر سکتے ہیں, فیچ کر سکتے ہیں, اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ جو بھی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں وہ رول نمبر کے اکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں.
اسی طرح اگر ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل، اس میں رول نمبر ہے، رول نمبر کے اکارڈنگ آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں. بالفرض آپ کے پاس رول نمبر نہیں ہے لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے وہ جو ہے صرف ایچ اے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو نکالنا، تو یہ بھی ایک رول سیٹ کر دیا جاتا ہے جب ڈیٹا بیس بنا رہے ہوتے ہیں کہ اگر سرچ جو ہے وہ اس طرح کا، اس کو کی ورڈ بولتے ہیں، یہ والا کی ورڈ اگر ڈالا جائے سرچ میں تو اس سے ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ نکل ہے. تو اگر ہم دیکھیں ہماری ایگزامپل میں تھا کہ اگر ایچ اے سے ریلیونٹ جو ڈیٹا ہے ہم نے سرچ آؤٹ کرنا ہے تو حسن، حسیب، ہیرون، حلیمہ، تو یہ سارے کی ساری جو ہیں آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کے نیم ہیں جو ہمارے پاس آ گئے ہیں. اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایٹریبیوٹس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ بیسیکلی کیز ہوتی ہیں. کی ہم کہہ دیتے ہیں اس کو. A key is a single or a combination of one or more fields in more fields. یعنی کہ کیز جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ کمبینیشن ہے آپ کے پاس فیلڈز کے. یعنی کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے سرچ آؤٹ ڈیٹا کرنا ہے تو یہ بھی کی ہو سکتی ہے، ساری مل کے بھی کیز ہو سکتی ہیں. یعنی کہ یونیک اکیلی کی بھی ہو سکتی ہے، ایک یا ایک سے زیادہ کیز جب ملتی ہیں آپس میں تو بھی جو یہ ہے کہ یہ ڈیٹا بیس بنا سکتی ہیں. ڈیٹا بیس سے آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. تو یہ کیز کے اکارڈنگ ہم کرتے ہیں. کی اینڈ اٹس پرپز ٹو پوائنٹ ٹو ریٹریو دا ڈیٹا روز فرام دا ٹیبلز اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو ریٹریو کرنا ہے، گیٹ کرنا ہے، فیچ کرنا ہے، حاصل کرنا ہے روز سے اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کے اکارڈنگ. تو کی ٹائپ آف کی پرائمری کی ہے، سیکنڈری کی ہے، کینڈیڈیٹ کی ہے، الٹرانیٹ کی ہے، کمپوزٹ کی ہے، فارن کی ہے. پرائمری کی آپ کے پاس وہ والی کی ہوتی ہے جو یونیک ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں میں ایک ایگزامپل ہے، ان ہر ایک کو فیلڈ کہتے ہیں. فیلڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک کالم بناتی ہے. کالم میں آپ کے پاس جو ہے وہ آئی ڈی ہے، آپ کے پاس رول نمبر ہے، آپ کے پاس نیم ہے، ایف نیم ہے، کلاس آئی ڈی، ایڈریس ہے. تو اب آپ کے پاس یہ ایک یونیک کی ہے. یونیک کی جو ہے یہ سیپریٹ کی ہوتی ہے، یہ سیپریٹ کی ہے، یہ ایک اور کی ہے، اور کی اس طرح ایک سے زیادہ کیز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس مل جاتی ہیں. جو یونیک کی ہوتی ہے، اکیلی کی ہوتی ہے، جو نل نہیں ہوتی، ناٹ نل ہوتی ہے، اس کو آپ پرائمری کی کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس ایک پرائمری کی ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا. تو پرائمری کی ہمارے پاس وہ کی ہوتی ہے جو یونیک ہوتی ہے. یونیک کی وہ ہوتی ہے جو ناٹ نل ہوتی ہے، خالی نہیں ہوتی، اور نیور ریپیٹ. آپ کا اگر ریکارڈ چل رہا ہے تو وہ کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوتی. تو یہ ایک یونیک کی جو ہے وہ ایک سیپریٹ کی ہوتی ہے. ہر ڈیٹا بیس میں یونیک کی ہوتی ہے. اگر وہ یونیک کی نہیں ہوگی تو آپ جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے سرچ آؤٹ ڈیٹا کو نہیں کر سکتے. تو زیادہ جو کام ہے وہ آپ کا ہمارا جو ہے وہ پرائمری کی بیس پہ ہی ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ہم دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈیٹا بیس ہے، ہم یہ ڈیٹا بیس دیکھتے ہیں، ایک اس ڈیٹا بیس کے اکارڈنگ ہم دیکھیں گے. پھر ہمارے پاس یہ ڈیٹا بیس کا ویو آ گیا ہے، یہ ڈیٹا بیس اوپن ہو رہا ہے، یہ مینجمنٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہم نے کھولا ہے. اس میں ہم نے دیکھا جیسے یہ اوپن، یہ ابھی تھوڑا سلو ڈاؤن ہے. تو اس میں جو ہے ہم ٹیبلز بناتے ہیں. ٹیبلز جو ہیں وہ اینٹی نیم جو ہے وہ ٹیبل نیم ہوتا ہے. ٹیبل نیم میں جو کالمز ہیں وہ ٹیبل ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ کسی بھی اینٹی کے وہ کالم نیم بناتے ہیں. تو اب ہمارے